الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 2 جاری و ساری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے، جس میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 سے لے کر 163 تک تقریباً ان 25 آیات کو کور کیا جائے گا، اور 9ویں پارے کے ہم دوسرے حصے میں ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ ہر پارے کو ہم 4 سیشنز کے اندر مکمل کرتے ہیں، تو آج ہمارا 9ویں پارے کا سیکنڈ سیشن ہے، جس میں ہم صفحہ نمبر 6 سے لے کر 9ویں پارے کا صفحہ نمبر 6 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک ان 5 صفحات کو اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ تو سورۃ الاعراف ہے، اس کا صفحہ نمبر یا قرآن مجید کا جو مصحف ہے اس کا صفحہ نمبر 167 ہے، 167، پارہ نمبر 9 ہے، اور اس پیج پر یہ جو پیج آپ کو دکھائی دے رہا ہے پیج 167، اس پیج پر آیات ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 سے لے کر 143 تک پڑھیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے حالات و واقعات جاری و ساری ہیں، تو آج بھی ہم انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ جی، تو کل آپ کے علم ہے کہ کل ہمارا جو سیشن ہے وہ جہاں پر ہم نے اختتام کیا تھا، وہاں پر فرعون اور جو آل فرعون تھی ان کو سمندر کے اندر غرق کیا گیا۔ اور یہ نہیں کہ اتنا بڑا جو عذاب ہے یہ ایک ہی مرتبہ آ گیا، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آئے، قحط سالی کا عذاب آیا، پھلوں میں کمی کا عذاب آیا، شاید وہ رجوع کریں، انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ پھر جو 5 عذاب گنائے گئے تھے، طوفان کا عذاب، ٹڈی کا عذاب، اور اسی طرح جو جوئیں پڑنا یا کھٹمل وغیرہ ان کا عذاب، مینڈک جو تھا ان کا عذاب، اور اسی طرح خون کا عذاب والدمہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 5 عذاب گنائے کہ یہ 5 ان پر آزمائشیں آئیں، شاید کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھی کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، اگر یہ ہم سے دور ہوتے ہیں عذاب تو ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھی بھیجیں گے۔ اس کے بعد نہ تو وہ ایمان لائے اور نہ بنی اسرائیل کو بھیجنے کے لیے وہ راضی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کا بڑا عذاب، ہلاکت کا عذاب ان پر آیا اور ان کو سمندر کے اندر غرق کر دیا گیا۔ تو اب جب وہ سمندر کے اندر غرق ہوئے تو بنی اسرائیل کہاں پر پہنچے؟ آج ہم انشاءاللہ یہاں سے اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں اور بنی اسرائیل کے رویے کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاوزنا، اور ہم نے پار کروایا۔ تجاوز ہوتا ہے نا، حد کراس کرنا، تو ہم نے کراس کروایا، پار کروایا، بھی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر، سمندر، فَأَتَوْا، پس وہ آئے، فَأَتَوْا، پس وہ آئے، عَلَىٰ قَوْمٍ، ایک قوم کے پاس۔ اچھا، وہ قوم والے کیا کر رہے تھے؟ وہ مشرک قوم تھی۔ یعکفون، وہ جم کر بیٹھے ہوئے تھے، عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اپنے بتوں پر، عَلَىٰ أَصْنَامٍ، بتوں پر، لَهُمْ، ان کے جو بت تھے، تو وہ ان بتوں کی عبادت کرنے کے لیے کیا کر رہے تھے جی؟ جم کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یعکفون، اعتکاف بھی اسی چیپٹر سے ہے، عکف یعکف، مطلب جم کر بیٹھنا، تو وہ بتوں کے ارد گرد جم کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو ان کے معبودان باطلہ، وہ ان کو ان کے معبودان دکھائی دے رہے ہیں، قالو، تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ بنی اسرائیل نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہا، بنا دے ہمارے لیے معبود، کما لہم آلہہ، جیسے ان کے معبودان ہیں۔ الہ کی جمع آلہہ ہے،
جیسے ان کے معبودان ہیں، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معبود بنا دے۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا، انکم، بے شک تم، قوم تجہلون، تم ایسی قوم ہو جو جہالت کرتے ہو۔ مطلب یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ اپنی قوم کو جاہل ہونے کا کہا، اور کیوں ناگوار نہ گزرتی؟ دیکھیں بنی اسرائیل پر اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا، ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر دو ٹکڑے ہوا، انہوں نے اس کو کراس کیا، فرعون اور آل فرعون غرق ہوئے، یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر حضرت موسیٰ سے کیا مطالبہ کرنے لگے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود مقرر کر دیں۔ تو انہوں نے کہا انکم قوم تجہلون۔ پھر وہ جو مشرکین تھے ان کے شرک کے بارے میں بتایا، کہا ان ہؤلائی، بے شک یہ سب، متبرن، تباہ ہونے والا ہے، ما ہم فیہ، جس میں وہ ہیں، مطلب جن اعمال کے اندر وہ ہیں یہ تو تباہ ہونے والے ہیں، وباطل، اور باطل جانے والا ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، جو یہ شرکیہ اعمال کرتے تھے یہ باطل ہیں ان کے اعمال، اور ان کا یہ جتنے بھی جس کام میں یہ پڑے ہوئے ہیں وہ اکارت جانے والا ہے، ضائع جانے والا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے جب لوٹ رہے تھے تو دیکھا کہ مشرکین مکہ ایک درخت تھا جس درخت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اس درخت پر اپنی تلواروں کو لٹکایا ہوا تھا، وہ اس درخت کو بابرکت سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کر دیجئے کہ ہم بھی اس کے پاس بیٹھیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نعوذ باللہ ان کا کوئی ارادہ شرک کا یا اس درخت کی عبادت کرنے کا یا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم نے ویسی ہی بات کہی ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید ان کو شرک سے ڈرانے کے لیے مزید یاد دہانی کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں اور اللہ کے احسانات یاد کروا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال، کہا، اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، ابغی، میں تلاش کروں، کم، تمہارے لیے، الہن، کوئی معبود، کیا میں اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی معبود تلاش کر کے دوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ، اور اس اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ اللہ نے روئے زمین پر اس وقت تمہیں فضیلت عطا کی ہے، تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے، تو کیا میں اس کا یہ بدلہ دوں کہ میں تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں اللہ کے علاوہ؟ اللہ اکبر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے نجات دی، انجینا، ہم نے نجات دی، کم، تمہیں، کس سے نجات دی؟ من آل فرعون، فرعون کی آل سے، یسومونکم سوء العذابی، وہ دیتے تھے تمہیں دردناک عذاب، وہ دیتے تھے تمہیں دردناک عذاب۔ یسومونا عذاب دینے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، وہ تمہیں چکھاتے تھے، وہ تمہیں دیتے تھے دردناک عذاب۔ سو کہتے ہیں بہت برا، سوء العذاب، برا عذاب۔ اچھا وہ عذاب کیا تھا؟ یقتلون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے۔ تو آپ نے کیا غور کیا کہ کتنی بڑی آزمائش تھی؟ یعنی کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو اور فرعون کے جو اس کی فوج کے جو سپاہی تھے، اس کے لشکر والے تھے، وہ پہنچ جائیں، اس بیٹے کو
قتل کرنے کے لیے. کیا یہ چھوٹی آزمائش تھی؟ اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا وفی ذالکم بلاء، بلا کہتے ہیں آزمائش، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے عظیم، یعنی بلاء عظیم، بڑی عظیم بڑی آزمائش تھی اس میں. اللہ اکبر. اب دیکھیے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزید حالات و واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ جو سورۃ القصص کو ماشاءاللہ سورۃ الاعراف کو آپ پڑھ رہے ہیں آج کل، یہ وہ سورت ہے جس میں بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا. یعنی یہ جو چند مقامات ہیں قرآن کے جس پر تفصیل سے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، تو ان میں ایک سورۃ الاعراف 9ویں پارے کی ابتدا ہے. اللہ نے فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے. کس چیز کا وعدہ کیا؟ 30 لیلہ، 30 راتوں کا. وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے اس کو مکمل کیا ب10، 10 سے. مطلب 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 سے اس کو مکمل کیا، تو کل کتنی ہو گئیں؟ 40. فتم، پس پورا ہوا، مکمل ہوا، میقات ربہ، ان کے رب کا مقرر وقت. ان کے رب کا مقرر وقت کیا ہوا؟ پورا ہوا. 40 لیلہ، 40 راتیں. اللہ اکبر. یہ جو میقات کا لفظ ہے، آپ ماشاءاللہ خاص کر عرب میں رہنے والے، سعودی عرب میں رہنے والے اس لفظ سے بہت زیادہ واقف ہیں. میقات 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک کا تعلق جگہ کے ساتھ ہے، پلیس کے ساتھ، اور ایک کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے، وقت کے ساتھ. پلیس کے ساتھ جہاں سے آپ احرام باندھتے ہیں، مطلب بیت اللہ میں جانے کے لیے عمرہ یا حج کی نیت سے جب آپ جاتے ہیں تو میقات مقرر کر دیے گئے ہیں. مطلب مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ کا میقات ہے، ریاض والوں کے لیے جو طائف کے اندر میقات ہے وہ ہے، یمن والوں کے لیے یلملم ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میقات مقرر کر دیے گئے، یہ جگہ ہیں. اور میقات کا لفظ جو کوئی ٹائمنگ مقرر کی جاتی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آج کے ہمارے اس لیسن میں 3 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوگا، اور تینوں مرتبہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کیا گیا. تو اللہ نے فرمایا فتم میقات ربہ، ان کے رب کا جو مقرر وقت تھا، وہ جو پیریڈ تھا وہ پورا ہوا. 40 لیلہ، 40 راتیں. وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا لاخیہ، اپنے بھائی سے، ہارون علیہ السلام، کیا کہا؟ اخلفنی، میرا جانشین بن، میرا خلیفہ بن، میرا نائب بن، فی قومی، میری قوم میں. خلف یخلف، خلیفہ بننا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری قوم میں فہیم بھائی زوم میں کچھ پرابلم آ گئی ہے، میں دوبارہ کنیکٹ کر رہا ہوں، بس آپ 1 منٹ ویٹ کیجیے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ غالباً کچھ زوم کی پرابلم کی وجہ سے میں میٹنگ سے آؤٹ ہو گیا تھا، تو الحمدللہ میں دوبارہ میٹنگ میں آ چکا ہوں. جی فہیم بھائی آپ بتا دیجئے میری وائس اور ویڈیو بالکل کلیئر ہے؟ چلیے الحمدللہ، جزاکم اللہ خیراً، بہت شکریہ آپ کا، بارک اللہ فیکم. تو یہ آپ کہہ لیجئے جو آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کی آفات میں سے ہے، کہ کبھی پتہ ہی نہیں چلتا، ایک دم سے آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو بہرحال چلیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس اللہ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں کی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مزید بھی اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے. فاقول وباللہ توفیق، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، اخلفنی، میرا نائب بنیے، مطلب میرا جانشین بنیے، فی قومی، میری قوم میں. کس میں جی؟ میری قوم میں. وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہیے، مطلب میری قوم کی اصلاح کرتے رہیے ان کی. وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ پیروی کرنا، سبیل المفسدین، فساد کرنے والوں کے راستے کی. اے میرے بھائی فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، یہاں پر دیکھیں میقات کا لفظ دوبارہ آیا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام، لِمِيقَاتِنَا، ہمارے اس مقرر وقت کے لیے. جب موسیٰ علیہ السلام آئے، لِمِيقَاتِنَا، ہمارے اس مقرر وقت کے لیے. وَكَلَّمَهُ، اور کلام کیا ان سے، رَبُّهُ، ان کے رب نے ان سے کلام کیا. قَالَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب. ترجمہ کیا کریں گے؟ میرے رب. جو با پر آپ کو زیر دکھائی دے رہی ہے نا، تو یہ اصل میں تھا ربی، یا بھی تھی ربی، ٹھیک ہے، لیکن وہ تجوید کے اصولوں کی وجہ سے ہم یا کو ہم نے سکپ کر دیا، تو کیا رہ گیا؟ ربی، اے میرے رب. آری، دکھا، نی، مجھے. انظر، میں دیکھوں، الیکا، تیری طرف. اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں بھی تو تیری طرف دیکھوں. قال، اللہ نے فرمایا، لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. ولکن انظر، اور لیکن تو دیکھ، الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف. فإن استقر، پس اگر یہ قائم رہا، مکانہ، اپنی جگہ، اگر اس نے اپنی جگہ قرار پکڑا، اس پہاڑ نے اگر اپنی جگہ قرار پکڑا. فسوف ترانی، پس ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا. فسوف، پس ان قریب، ترا، تو دیکھے گا، نی، مجھے. فلما، پس جب، تجلی ربہ، ان کے رب نے تجلی کروائی، للجبل، پہاڑ کے لیے. جعلہ، بنا دیا اس کو، جعلہ، بنا دیا اس کو، دکا، ریزہ ریزہ. اللہ نے جب پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، صَعِقَا، بے ہوش ہو کر. صَعِقَا، بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما، پس جب، افاقا، انہیں افاقہ ہوا، مطلب وہ صحیح ہوئے، اس بے ہوشی کی عالم سے باہر آئے. قال، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے. تبت الیکا، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین، اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ہوں. اللہ اکبر. یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ جو مطالبہ انہوں نے کیا یہ مطالبہ بنتا ہی نہیں تھا. جو یہ کہا آرینی انظر الیک، تو فوراً کیا کہا؟ تبت الیک، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین، اور اے اللہ میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ہوں. اب یہاں پر دو چیزیں تفسیر کے لیے بڑی ضروری چیزیں. پہلی چیز تو یہ کہ جو آیت کے آخری الفاظ ہیں نا،
دیکھیں جب آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں یا اللہ کے حضور توبہ کر رہے ہیں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے کچھ نیک اعمال کو بھی اللہ کے سامنے بیان کریں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ نیک اعمال کو اپنے رب کو بتائیں کہ اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا تھا، اے اللہ اس مصیبت کو میرے سے دور کر، اے اللہ میری توبہ قبول کر۔ ٹھیک ہے جی، تبت الیک وانا اول المؤمنین، اپنے ایمان کا بھی بتا دیا اور توبہ کا بھی بتا دیا۔ ٹھیک ہے جی، وہ جو صحیح حدیث کے اندر آیا وہ غار والا واقعہ، اس واقعے کے اندر بھی یہی ملتا ہے، وہ جو 3 اشخاص غار کے اندر بند ہو گئے تھے، تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے رکھے کہ اے اللہ میں نے یہ نیک عمل کیا تھا تجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے ہم سے اس مصیبت کو دور کر، اور وہ پتھر سرکہ 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 3 مرتبہ، اور وہ غار کا دروازہ کھول دیا۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے۔ لیکن آخرت میں جنت کے اندر اللہ رب العزت اپنا دیدار اہل جنت کو کروائیں گے، جیسا کہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے صحیح مسلم کی۔ ذرا حدیث کو سنیے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے، قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت فرمائیں گے تریدون شیئا ازیدکم، کیا کوئی چیز چاہتے ہو جو میں تمہیں زیادہ دوں؟ فیقولون، تو جنتی کہیں گے اے اللہ الم تبید وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہروں کو اتنا سفید نہیں کر دیا، اتنا پرنور نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات عطا نہیں کی؟ یعنی اے اللہ تو نے ہم پر اتنے انعامات اور اکرامات کیے ہیں، اب ہمیں اور کس چیز کی تمنا ہو سکتی ہے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، اللہ رب العزت اس حجاب کو ہٹا دیں گے، دور کر دیں گے۔ فَمَا أُعْتُوا شَيْئًا، انہیں کوئی چیز نہیں دی گئی، أَحَبَّ إِلَيْهِمْ، جو ان کے ہاں زیادہ محبوب ہوگی، مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ، اپنے رب کی طرف دیکھنے سے، اپنے رب کی طرف دیکھنے سے زیادہ کوئی چیز اہل جنت کو محبوب نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اس حدیث مبارکہ کے مطابق کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت کا دیدار۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ للذین احسنوا الحسنى، جن لوگوں نے احسان کیا، مطلب اچھے اعمال کیے، ان کا بدلہ بھی کیا ہے؟ الحسنى، اچھائی ہے، وزیادہ، اور زیادہ۔ تو یہ جو زیادہ ہے نا، یہ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ زیادہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 26، اس زیادہ سے مراد جنت کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی جن عمل کا واسطہ دنیا میں دے دیا گیا بالکل آخرت کے اندر وہ کام آئیں گے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر اس کو آخرت کے دن کے لیے ذخیرہ بنائے۔ تو چلیے جی، پہلا صفحہ اللہ کی توفیق سے ہم نے مکمل کیا، اگلے صفحے کی طرف چلیے۔ صفحہ نمبر 168 ہے، پارہ نمبر 9 ہمارا چل رہا ہے۔ اس پیج پر ہماری آیات 144 سے لے کر 149 تک یہ آیات ہیں، اور بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ قال موسیٰ، قال، اللہ رب العزت نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ قال، کہا کس نے؟ اللہ رب العزت نے کہا، یا اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی، بے شک میں نے، اصطفیتو، چن لیا، کا، تجھے، اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا یا میں نے تیرا انتخاب کیا، علی الناس، لوگوں پر، دو چیزوں کے ساتھ میں نے تجھے خاص کیا، تجھے چن لیا، برسالاتی، اپنی رسالت کے ساتھ، وبکلامی، اور اپنے کلام کے ساتھ، اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ میں نے تجھے چن لیا، کہ میں نے تیرے ساتھ گفتگو بھی کی اور میں نے تجھے اپنی رسالت، اپنے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے بھی تجھے چن لیا۔
فخذ پس تو پکڑ، ماں جو آتیتک میں تجھے دوں، وکم من الشاکرین اور تو ہو جا شکر کرنے والوں میں سے، وَكَتَبْنَا لَهُ اور ہم نے لکھا اس کے لیے، فی الالواح تختیوں میں، لوح ان کی جمع ہے الواح، اور آپ کو پتہ ہے نا آپ کی اردو لینگویج میں بھی لوح کا لفظ یوز ہوتا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، اشعار کے اندر بھی ہے، لوح کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے نا تختی کے معنی میں، تو لوح ان کی جمع الواح تختیاں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے لکھ دیا ہے تختیوں میں، من کل شیء ہر چیز، موعظۃ نصیحت، من کل شیء موعظہ ہر چیز سے نصیحت، وتفصیلا لکل شیء اور ہر چیز کی تفصیل، فخذھا پس ان تختیوں کو پکڑیے، بقوت مضبوطی سے، وَأْمُرْ اور حکم دیجئے، قومک اپنی قوم کو، یأخذوا وہ پکڑیں، بِأَحْسَنِہَا سب سے اچھے طریقے سے، مطلب ان تختیوں کو پکڑیں جو سب سے احسن اور عمدہ طریقہ ہے اس کے ساتھ ان تختیوں کو پکڑیں، سَأُورِيكُمْ ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں، دار الفاسقین جو گناہ گار ہیں ان کا انجام یا ان کا گھر، دار گھر کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں مراد کیا ہے، وہ جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان کا جو انجام ہے یا ان کا جو ٹھکانہ ہے، ان قریب میں وہ تمہیں دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر اللہ رب العزت نے اپنی رسالت اور وہ جو اللہ کا پیغام تھا تختیوں کی صورت میں، اللہ رب العزت نے وہ تختیوں کی صورت میں وہ پیغام، یعنی یہ اللہ کی طرف سے وحی تھی جو تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ وحی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کچھ لکھا ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے جو رسول ہیں ان کو دیا جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی یہ صورت دی گئی۔ اللہ نے فرمایا سأصرف ان قریب میں پھیروں گا، عن آیاتی اپنی آیات سے، کس کو پھیروں گا؟ الذین یتکبرون جو لوگ تکبر کرتے ہیں، جو متکبرین ہیں تکبر کرنے والے، ان کو میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا، فی الارض زمین میں، یعنی وہ تکبر کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق بغیر حق کے، جو زمین میں تکبر کرتے ہیں بغیر حق کے، وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھیں، کل آیتن ہر نشانی، لا یؤمنوا بها وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر یعنی یہ جو متکبرین ہیں زمین میں تکبر کرنے والے، اگر یہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھیں، سبیل الرشد ہدایت کا راستہ، رشد ہدایت کے معنی میں ہوتی ہے، رشد و ہدایت کا راستہ دیکھیں، لا یتخذوہ نہیں یہ بنائیں گے اس کو سبیلا راستہ، اگر یہ رشد و ہدایت کا راستہ دیکھیں تو یہ اس کو راستہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اور اگر وہ دیکھیں سبیل الغی گمراہی کا راستہ، یتخذوہ وہ بنائیں گے اس کو سبیلا راستہ، یعنی اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اس کو اپنے لیے راستہ منتخب کریں گے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اس کو اپنے لیے راستہ نہیں بنائیں گے۔ ذالک یہ یعنی یہ کام کیوں ہے، کیوں ان کے دلوں پر اتنی مہر لگ چکی ہے کہ گمراہی کو اختیار کریں گے، رشد و ہدایت کو اختیار نہیں کریں گے، ہر نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ با یہاں سبب کے معنی میں ہے، سبب یہ ہے کہ انہوں نے کذبوا جھٹلایا، بِآیاتنا ہماری آیات کو، وَكَانُوا عَنْهَا غافلین اور وہ ان آیات سے غافل تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان آیات سے غافل تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، نمبر 1 آیات کو، نمبر 2 وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو،
مطلب قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے. حبطت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضائع چلے گئے، برباد ہو گئے. اعمالہم، ان کے اعمال. حل یجزون، پیسیو وائز ہے، فعل مجہول. حل یجزون، نہیں انہیں بدلہ دیا جاتا، الا مگر ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے. جو وہ عمل کیا کرتے تھے بس وہی ان کو بدلہ دیا جاتا ہے. ان کو جو بھی بدلہ ملتا ہے وہ اصل میں ان کے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے. یعنی جو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں وہ ان کے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، اور بنا لیا قوم موسیٰ نے. یہاں پر ایک اور بنی اسرائیل کا عمل بتلایا جا رہا ہے. اللہ نے ان پر اتنے انعام و اکرام کیے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے اس مقرر وقت کے لیے گئے تو کیا ہوا؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، اور بنا لیا قوم موسیٰ نے، من بعد ہی، اس کے بعد، من حلیہم، اپنے زیورات سے. یہ جو زیورات ہوتے ہیں سونا، اس کو عربی زبان میں زیورات کو کیا کہتے ہیں؟ حلی. حلی، لام کے کسرہ کے ساتھ، حلی، زیورات. انہوں نے اپنے زیورات سے بنا لیا عجلن، بچڑا. عجلن کس کو کہتے ہیں؟ بچڑا، جو گائے کا بچہ ہوتا ہے، بچڑا. جسدن، ایک جسم، یعنی وہ بچڑے کا ایک جسم بنا لیا. لہو خوار، اس کی ایک بیل کی مانند آواز تھی. یہ جو گائے کی آواز ہوتی ہے یا بیل کے بولنے کی آواز ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوار. انہوں نے اپنے زیورات کو جمع کیا اور سونے کا ایک بچڑا بنا لیا جس کی آواز بھی تھی. اللہ نے فرمایا الم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا؟ انہو لا یکلمہم، یہ کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا. وہ جو بچڑا ہے نا وہ ان سے کلام نہیں کرتا. ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دیتا ہے. یعنی انہوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. واتخذ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنانا. پکڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے، بنانے کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں پر یہ کس معنی میں ہے کہ انہوں نے اس بچڑے کو بنا لیا. کیا مطلب بنا لیا؟ مطلب اپنا معبود بنا لیا. بریکٹ کے اندر کیا ہے؟ اس بچڑے کو پکڑ لیا. پکڑ لینے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اپنی عبادت کے لیے اس بچڑے کو پکڑ لیا. تو اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ بچڑا تو نہ ان سے کلام کرتا ہے اور نہ ہی انہیں سیدھے راستے کی یا راستے کی ہدایت دیتا ہے. اتخذوہ، انہوں نے اس کو پکڑا یا بنایا. وَكَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ ظالم تھے. اور وہ کیا تھے؟ ظالم. انہی لوگوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر، ایک شخص تھا سامری نام سے. قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر اس کی تفصیل ہے. یہ جو سامری تھا یہ جادوگر تھا. ایک مرتبہ جب جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے تو اس نے کیا کیا؟ ان کے جو پلٹنے کے نشان تھے اس نے اس میں سے کچھ مٹی لی، جادو کے ذریعے سے وہ مٹی اس بچڑے میں پھینکی اور وہ جو سونے کا بنا ہوا بچڑا تھا اس کے اندر سے ایک بیل کی مانند آواز آنا شروع ہو گئی. جیسے بھی اس نے کیا اپنے جادو کو استعمال کرتے ہوئے. اب کیا ہوا؟ لوگوں سے اس نے کہا کہ دیکھو یہ بچڑا اصل میں تمہارا معبود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اپنے معبود کا پتہ ہی نہیں چل رہا، اس وجہ سے تو وہ کوہ طور پر گئے ہیں. اللہ اکبر. لوگوں نے، وہ جو ظالم تھے، وہ جو جاہل تھے، انہوں نے اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی. اب آگے چلیے پھر کیا ہوا؟ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یہ جو لفظ ہے نا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یہ اصل میں ایک محاورہ ہے. مطلب یہ ہے کہ جب انہیں احساس ہو گیا. یہ ایک محاورہ ہے. اس کا لفظی مطلب آپ کر سکتے ہیں سُقِطَ، گر پڑا، فی ایدیم، ان کے ہاتھوں میں. ان کے ہاتھوں میں یعنی ان کے دیکھتے دیکھتے وہ گر پڑا. لیکن
سلیس ترجمہ اس کا کیا کریں گے؟ جب انہیں اس چیز کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے یہ کیا کر دیا. ورأوا، اور انہوں نے دیکھا، فعل ماضی ہے رآ رأوا، اور انہوں نے دیکھا، انہم قد ضلوا، یہ کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں. قالوا، انہوں نے کہا، اب انہیں احساس ہو گیا کہ یہ کس گمراہی میں وہ پڑ گئے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لَئِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، البتہ اگر ہم پر رحم نہ کیا ہمارے رب نے، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارہ پانے والوں میں سے. اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب انہیں احساس ہو چکا تھا. اگلے صفحے کی طرف چلیے. صفحہ نمبر 169 ہے، جس کو آپ 169 کہہ سکتے ہیں. پارہ نمبر 9 ہے اس پیج پر. آیت نمبر 150 سے لے کر 155 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا قصہ جاری و ساری ہے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے تو یقیناً انہیں اپنی قوم کا یہ عمل دیکھ کر بہت دکھ بھی پہنچا اور غصہ بھی آیا. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ، اور جب واپس پلٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام اِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف، غضبانہ، غصے کی حالت میں، آصفہ، رنج کرتے ہوئے، دکھ یا افسوس کرتے ہوئے، اپنی قوم کے اس فعل پر غصے کی حالت میں اور افسوس کرتے ہوئے، قال، کہنے لگے، بئس ما خلفتمونی من بعدی. بئس پہلے گزر چکا ہے، ترجمہ کیجئے بئس کا کیا مطلب ہے. پہلے ہمارے کورس میں کئی مرتبہ گزر چکا ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ. بئس، جی ہاں جی، ماشاءاللہ فیصل شرازی صاحب ہیں، رفیق اعظم صاحب ہیں، سسٹر شیمہ ہیں، ماشاءاللہ ان تینوں کے جوابات اور اس کے بعد کئی ایک جوابات ماشاءاللہ درست آئے. بارک اللہ فیکم. بئس کا مطلب بہت برا ہے، ٹھیک ہے. اس کا اپوزٹ ہے نعمہ. نعمہ کا مطلب ہے بہت اچھا ہے. بئس بہت برا ہے. ما خلفتمونی، جو تم میرے جانشین بنے، من بعدی، میرے بعد، مطلب میرے بعد جو تم نے میری جانشینی کی، کتنے برے تم جانشین بنے. اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی. اعجلتم اردو میں جو آپ اجلت کہتے ہیں، کیا تم نے اجلت کی، کیا تم نے جلدی کی. امر ربکم، اپنے رب کے حکم سے، کیا اپنے رب کے حکم سے بھی تم لوگ جلدی کرنے لگے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، القا، کل یہ فعل کئی مرتبہ گزرا تھا ڈالنے کے معنی میں. انہوں نے ڈال دی، مطلب رکھ دیں. الالواح، تختیاں، تختیاں ایک طرف رکھیں. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے سر سے پکڑ لیا. وَأَخَذَ، اور پکڑ لیا، بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کے سر سے. يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، يَجُرُّ کا مطلب ہے کھینچنے لگے، ہو، اس کو، الیہ، اپنی طرف، اپنے بھائی کے سر سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگے. قال، کہنے لگے، ابن ام، قال ابن ام، اے ماں کے بیٹے، اے میرے ماں جائے، مطلب ہے میرے ماں کے بیٹے. اگرچہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے سگے بھائی تھے، والد والدہ دونوں کی طرف سے، جسے الاخ شقیق کہتے ہیں، سگا بھائی، لیکن یہاں پر انہوں نے ماں کا رشتہ یاد کروایا کہ میرے ماں کے بیٹے. اب یہ کنہوں نے کہا؟ یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا. یہ جو قال لفظ ہے اس کا فاعل کون ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام. ان القوم استضعفونی، بے شک قوم نے کمزور جانا، استضعفو، ضعیف جانا، نی، مجھے، وقادو، اور قریب تھا، یقتلوننی، وہ مجھے قتل کر دیتے، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے. اے موسیٰ، حالات ایسے بن گئے تھے، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے.
فلا تشمت بی الاعداء، آپ دشمنوں کو مجھ سے خشک نہ کریں. مطلب یہ کہ اگر آپ میرے ساتھ ایسے کریں گے، اعداء جو ہے عدو ان کی جمع ہے، عدو ان کا مطلب ایک دشمن، اعداء زیادہ دشمن. اگر آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے تو ہم دونوں کو دیکھ کر ہمارے دشمن خوش ہوں گے. تو اے موسیٰ آپ دشمنوں کو ایسے خوش ہونے کا موقع نہ دیجیے. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے جب بھی گویا کہ ہارون علیہ السلام نے قاعدہ بتلا دیا، اس دور کے اندر بھی آج بھی جب بھی سگے بھائی آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو جو ان کے دشمن ہوتے ہیں، ان کو نہ چاہنے والے، وہ ہمیشہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ سے پیار کرنے والے، جو قریبی ہوں گے، انہیں افسوس پہنچے گا سگے بھائیوں کے اختلاف سے، لیکن دشمن ہمیشہ خوش ہوں گے. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ کہا اور کہنے لگے وَلَا تَجْعَلْنِي، اے موسیٰ مت بنا مجھے، آپ مجھے نہ بنائیے مع القوم الظالمین، ظالم قوم میں سے. ظالم قوم کے ساتھ تو مجھے نہ رکھیے. کیا نعوذ باللہ آپ مجھے بھی وہ جو مشرکین ظالم ہیں آپ مجھے ویسا سمجھے، مجھے کم از کم ان کے ساتھ تو نہ رکھیے. اللہ اکبر. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی، اے میرے رب اغفر لی، معاف کر مجھے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر، وَأَدْخِلْنَا، اور داخل کر ہمیں، فی رحمتک، اپنی رحمت میں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اے اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جن لوگوں نے پکڑا تھا بچھڑے کو. اتخذو پکڑنا یا بنانا، میں نے کہا دونوں ترجمے سلیس درست ہو سکتے ہیں. جن لوگوں نے بچھڑے کو بنایا تھا، مطلب معبود بنایا تھا. سینالہم، سا فعل مضارع سے پہلے آتا ہے ان قریب کے معنی میں، ان قریب، ینالو پہنچے گا، ہم انہیں، غضب غضب، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وذلت اور رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. ان قریب انہیں رب کی طرف سے غضب اور رسوائی پہنچے گی. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، المفترین جھوٹ گڑنے والوں کو، جو ایسے افطرا گڑنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ گڑنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. والذین عاملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے، ثم تابوا من بعدها، پھر اس کے بعد توبہ کی، ثم تابوا پھر توبہ کی، من بعدها اس کے بعد، وآمنوا اور ایمان لائے، ان ربک بے شک آپ کا رب، من بعدها اس کے بعد، لغفور الرحیم البتہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، وَلَمَّا اور جب، سکتا چلا گیا، لفظی مطلب ہوتا ہے سکتا کا خاموش ہونا. لفظی مطلب سکتا خاموشی کے معنی میں آتا ہے. اردو میں جو آپ کہتے ہیں نا سکوت اختیار کیجئے، سکوت اردو کا لفظ ہے یہ، سکوت. ٹھیک ہے، تو سکتا اردو میں یوز ہوتا ہے. لفظی مطلب خاموشی کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر چلے جانے کے معنی میں ہے، یا پھر وہ ٹھنڈا ہونے کے معنی میں ہے. پس جب خاموش ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، عن موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے، الغضب غصہ، اخذ الالواح انہوں نے تختیوں کو پکڑا، وہ جو تختیاں لے کر آئے تھے اس کو پکڑا. وفی نسختہا، اللہ نے فرمایا وفی نسختہا، اور ان کے مضمون میں، وہ جو تختیاں تھیں ان کے جتنے ٹاپکس تھے، ان تختیوں کے مضامین تھے، اس میں کیا تھا؟ ہدن، ہدایت تھی، ورحمتن اور رحمت تھی، للذین ان لوگوں کے لیے جو، ہم لربہم یرہبون جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے ان تختیوں میں رحمت بھی تھی اور ان تختیوں میں ہدایت بھی تھی. اللہ اکبر.
وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، وَاخْتَارَ اور اختیار کیا، چنا، چننے کے معنی میں آتا ہے، سلیکٹ کرنے کے معنی میں، موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم میں سے 70 رجلاً 70 آدمی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے کتنے 70 آدمیوں کو سلیکٹ کیا، لِمِیقَاتِنَا ہمارے مقرر وقت کے لیے۔ تیسری مرتبہ میقات کا لفظ آیا، مطلب جو اللہ کے لیے ان تمام 70 لوگوں کے لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وقت مقرر کیا گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے لیے 70 لوگوں کا انتخاب کیا۔ اچھا جی، میں یہیں پر تفسیر کر دیتا ہوں، یہ جو 70 اشخاص تھے یہ کون تھے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، بنی اسرائیلی مختلف روایات ہیں۔ اگر آپ تفاسیر پڑھیں تو آپ کو دسیوں کی تعداد میں اقوال ملیں گے کہ یہ 70 اشخاص کون تھے جن کا انتخاب کیا گیا تھا۔ میں نے اس پر ریسرچ کی، جو سب سے بہترین قول ملتا ہے وہ یہ تھا کہ یہ جو 70 اشخاص تھے ان کو منتخب کیا گیا تھا کہ قوم سے جو بچڑے کی عبادت کر کے شرک جیسی کبیرہ گناہ کی غلطی یہ سرزد ہوئی تھی، قوم کی توبہ کے لیے ان 70 لوگوں کا انتخاب کیا گیا تھا، اور یہ ہر قبیلے اور ہر گروہ میں سے ایک ایک شخص کو منتخب کیا گیا تھا۔ یہ 70 قوم کے معزز ترین لوگ تھے جن کو اس مقرر وقت کے لیے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا ان کو منتخب کیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ یہ 70 لوگ جب گئے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام کیا تو انہوں نے بھی اس کلام کو سنا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب جب انہوں نے ایسا مطالبہ کیا تو پھر اللہ کی پکڑ ان لوگوں پر آ گئی، اللہ کی پکڑ ان لوگوں پر آئی جس کا ذکر آگے ہے۔ فَلَمَّا پس جب اخذتہم الرجفۃ، کل گزر چکا ہے الرجفہ مطلب کیجئے، چیٹ میں بتائیے الرجفۃ کا کیا مطلب ہے۔ فلما پس جب اخذت پکڑ لیا، ہم انہیں جب آ لیا ان کو، الرجفۃ ماشاءاللہ بالکل جواب درست ہے، آتی واجد صاحب ہیں، سسٹر زیبا ہیں، ماشاءاللہ دونوں کا جواب بالکل درست آیا، بارک اللہ فیکم۔ زلزلہ کے معنی میں، کس معنی میں جی؟ زلزلہ کے معنی میں۔ جب ان کو آ لیا زلزلہ نے، قالا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اب جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ 70 لوگ تو ہلاک ہو گئے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، کیا کہا؟ ربی اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل، لو شئت اگر تو چاہتا، اہلکتہم تو ہلاک کرتا انہیں، من قبل اس سے پہلے، وَإِيَّايَ اور مجھے، اے اللہ اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے تو مجھے اور انہیں ہلاک کر دیتا۔ اتہلکنا کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، بما بسبب اس کے جو، فعلا کیا، السفہاء بیوقوفوں نے، اے اللہ جو بیوقوفوں نے کیا تو اس کے سبب ہمیں ہلاک کر رہا ہے، بما فعل السفہاء منا جو بیوقوفوں نے ہم میں سے کیا ہے، مطلب ہم میں سے جو بیوقوف لوگ ہیں، یعنی اس سے پتہ چلا کہ ان میں سے چند لوگ تھے جن کا یہ مطالبہ تھا۔ ان ہی الا فتنتک نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش، تیرا امتحان۔ فتنے کا ایک مطلب آزمائش اور امتحان بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان ہی الا فتنتک، تو اے اللہ یہ تو تیری آزمائش تھی، تضل بہا من تشاء تو گمراہ کرتا ہے، بہا اس امتحان سے جس کو چاہتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء اور تو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، انت ولینا اے اللہ تو ہمارا ولی ہے، اے اللہ تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا سرپرست ہے، تو ہمارا بڑا ہے، فاغفر لنا تو معاف کر ہمیں، ورحمنا اور ہم پر رحم کر،
وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، اور اے اللہ تو معاف کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے، معاف کرنے والوں میں سب سے بہترین معاف کرنے والا ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، غافر کی جمع کیا ہے؟ غافرین، یا نون کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی، تو روایات کے مطابق اس دعا کے سبب، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے یہ گزارشات کی، تو اس کے سبب وہ جو 70 لوگ جن کو ہلاک کیا گیا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور یہ آزمائش تھی۔ جی اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جاری و ساری ہے۔ وَاکْتُبْ لَنَا، مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا؟ وَاکْتُبْ لَنَا، اور لکھ دے ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنتاً اچھائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی اچھائی۔ تو اے اللہ دنیا میں اور آخرت میں تو ہمارے لیے اچھائی لکھ دے۔ اِنَّا ہُدْنَا اِلَیک، اے اللہ بے شک ہم تیری طرف چلائے گے۔ قال، اللہ نے فرمایا، عذابی، میرا عذاب، اصیب بہ، میں پہنچاتا ہوں وہ، من اشاء، جس کو میں چاہتا ہوں۔ یہ جو میرا عذاب ہے جسے میں چاہتا ہوں یہ عذاب پہنچاتا ہوں۔ وَرَحْمَتِي، اور میری رحمت۔ اچھا رحمت کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وسعت کل شیء، ہر چیز کو وسیع ہے۔ میرا عذاب جس کو میں چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، فا کا کیا مطلب ہے جی؟ پس، سین ان قریب، اکتبو، میں لکھ دوں گا، ہا اس کو، یعنی کس کو؟ اس رحمت کو، میں ان قریب اس رحمت کو لکھ دوں گا، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا۔ یہ ان کی پہلی نشانی ہے جن کے لیے اللہ کی رحمت لکھی جاتی ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ دوسری، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تیسری، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو تقوی اختیار کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اور ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں اپنی رحمت کو لکھ دوں گا، مطلب لازم کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ الذین، اب اللہ اکبر، سورۃ الاعراف کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سورۃ الاعراف میں شروع ہوتا ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے نا، آیت نمبر 157، اس سلائیڈ میں نصف آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، اس نصف آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 صفات کو بیان کیا گیا۔ 9 صفات، ان صفات کو میں 1 بائی 1 انشاءاللہ آپ کو کاؤنٹ کر کے بھی گناؤں گا تاکہ یاد کرنا مزید آسان ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا الذین، وہ لوگ جو یتبعون، اتباع کرتے ہیں، الرسول، رسول کی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، النبی، وہ نبی بھی ہیں، الامی، الامی کا کیا مطلب ہے؟ ان پڑھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک یہ صفت بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ صفت کیسے بن سکتی ہے؟ پڑھا لکھا نہ ہونا، ان پڑھ ہونا، یہ صفت ایسے بن سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندوں کو پہنچانے والے تھے، قرآن مجید کی صورت میں یا اللہ کے پیغام کی صورت میں، یہ جو وحی تھی یہ اللہ رب العزت کی طرف تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ اللہ کا پیغام تھا جو اللہ کی امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو پہنچانے والے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ آپ نے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ الامی، الذی، وہ جو
یجدونا وہ پاتے ہیں ہو اس کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکتوباً لکھا ہوا. مکتوباً کیا ہے؟ کتبہ یکتب اس اسم مفعول ہے. مکتوباً لکھا ہوا، عندہم ان کے پاس، فی التوراۃ والانجیل تورات و انجیل کے اندر، یعنی تورات اور انجیل کے اندر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یأمرہم وہ حکم دیتا ہے انہیں، بالمعروف نیکی کا، وینہاہم اور روکتا ہے ان کو، عن المنکر برائی سے. وینہا اور منع کرتا ہے، روکتا ہے، ہم ان کو، عن المنکر برائی سے. ویحل اور حلال کرتا ہے، لہم ان کے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ اور حرام کرتا ہے ان پر، الخبائث. الخبائث کا کیا مطلب ہے؟ بری چیزیں، بری چیزیں ان پر حرام کرتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ اور دور کرتا ہے ان سے، اِسْرَهُمْ ان کا بوجھ. اسرا کا کیا مطلب ہے؟ بوجھ، ہم ان کا. والاغلال اغلال کہتے ہیں توق، غل ان کی جمع ہے، غل ان کی جمع اغلال توق کے معنی میں. التی کانت علیہم جو ان پر ہے، یہ جو بوجھ یا توق ان پر سوار کر دیے گئے ہیں، یہ نبی اس کو ان سے دور کرتا ہے. اللہ اکبر. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 9 صفات ہے، ذرا میرے ساتھ شمار کیجئے. اب میں صرف عربی میں پڑھوں گا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات و انجیل میں بھی ہے. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 صفات بیان کی گئی. اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آیت ہے. اب یہ جو سب سے آخری ہے نا کہ ان سے ان کے بوجھ دور کرتا ہے، ہوا ایسا کہ جو یہود و نصارہ کے علماء تھے، انہوں نے اپنے ماننے والوں کو جکڑ کر رکھا ہوا تھا کہ اگر اللہ کے حضور توبہ بھی کرنی ہے تو پہلے تمہیں ہمارے پاس آنا پڑے گا، پہلے ہمیں راضی کرو گے پھر ہم اللہ کو راضی کریں گے تمہارے لیے. تو یہ جو بوجھ لوگوں کے سروں پر سوار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور کر دیا، یعنی کہ اللہ کے بندوں کے تعلق کو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ جوڑا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوا اور حمایت کی ہو اس کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، وَنَصَرُوهُ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا اور اتباع کی، النور الذی انزل معہ اس نور کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا. اس نور سے مراد یعنی قرآن کا نور ہے. ان لوگوں نے قرآن کے جو نور ہے، قرآن کی ہدایت ہے، اس کی اتباع کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا. اللہ نے فرمایا اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو فلاح پانے والوں کی نشانیاں بیان کر دیں اس آیت میں. 4 نشانیاں، آیت نمبر 157 کا دوسرا حصہ، 4 نشانیاں فلاح پانے والے. دیکھیں میرے اور آپ کا شمار بھی کیا اس میں ہوتا ہے. سب سے پہلی نشانی فالذین آمنوا بہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. دوسری وعزروہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، ونصروہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور کی اتباع کی جو آپ کے ساتھ نازل ہوا. اب دیکھیں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ چلیں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت بھی کی، آپ کی مدد بھی کی، تو میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدد کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
جس دین کو، جس پیغام کو وہ چھوڑ کر ہمارے درمیان گئے، اس دین کی حمایت، اس دین کی مدد گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت ہے۔ اور اگر کسی بھی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ برا کیا جاتا ہے کفار کی طرف سے یا گستاخان رسول کی طرف سے، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد۔ تو یہ 4 نشانیاں ہیں فلاح پانے والوں کی۔ اللہ نے فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ پھر اللہ نے مزید فرمایا، صفحہ نمبر 170 ہے، 9واں پارہ ہے، آیت نمبر 158 اور 159 ہیں۔ فرمایا قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف، جمیعاً، سب کے سب، میں تم سب کے سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 158 سورۃ الاعراف، اس کے نازل ہو جانے کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ مسلمان ہیں تو وہ اپنی جگہ پر عمل کریں، وہ ٹھیک ہے، عیسائی ہیں وہ اپنی جگہ پر عمل کریں، وہ بھی ٹھیک ہے، یہودی ہیں وہ اپنی جگہ پر عمل کریں، وہ بھی ٹھیک ہے، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کوئی بھی مذہب ہے، دین ہے، وہ اپنی جگہ پر عمل کریں، وہ سب ٹھیک ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ٹھیک وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، دین اسلام کو ماننے والے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کے سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہاں پر یہ دیکھیں، یہ نہیں کہا گیا کہ اے مسلمانوں تمہاری طرف، یا ایھا الناس، انسان ان کی جمع ہے ناس، مطلب جتنے بھی لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، ان سب کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا۔ اور حدیث بھی لکھی ہوئی ہے نیچے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ایک صحیح مسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی حدیث دیکھیے، اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں کہ میرے سے پہلے کسی کو وہ نہیں دی گئیں۔ ان 5 میں سے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ چوتھی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، میرے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، خاص اپنی قوم کی طرف۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور مجھے سارے لوگوں کی طرف عمومی طور پر مبعوث کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو پہلے انبیاء رسول تھے وہ مخصوص علاقوں کے لیے، مخصوص اقوام کے لیے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بعثت الی الناس عامۃ، مجھے تمام انسانیت کی طرف عمومی طور پر مبعوث کیا گیا۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارسلت الی الخلق کافۃ، میں تمام مخلوق کی طرف، کافۃ، سب کی سب مخلوق کی طرف، ارسلت، بھیجا گیا ہوں۔ وختم بی النبیون، پہلی یہ ہے کہ میں سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، دوسری کیا خصوصیت ہے، وختم بی النبیون، مجھ پر نبیوں کو ختم کر دیا گیا، میں خاتم النبیین ہوں، مجھ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت حدیث صحیح مسلم کی۔ دوبارہ آیات کی طرف چلیے، اے لوگو، کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، جمیعاً، سب کے سب۔ اب اللہ رب العزت کی ربوبیت کی چند نشانیوں کو بیان کیا۔ الذی، وہ اللہ جو، لہو ملک السماوات والارض، اس اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملک، مطلب بادشاہت۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہ، الا ہو، مگر وہ۔ یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ النبی الامی، وہ رسول کون ہے؟ النبی، وہ نبی ہیں، الامی، وہ ان پڑھ ہیں،
الذی جو یؤمن باللہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ جو رسول ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وکلماتہ اور اللہ کے کلمات پر، اور اللہ کے کلمات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مطلب اللہ کے کلمات سے مراد اللہ کے نازل کردہ احکامات ہیں۔ واتبعوہ، واتبعو فعل امر ہے، آرڈر کا لفظ، واتبعو اور اتباع کرو ہو اس کی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اللہ نے فرمایا، اچھا جی، اب یہ جو آیت کریمہ ہے نا 159، اس میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، جنہوں نے اس ہدایت کو قبول کیا۔ یہود و نصارہ تھے لیکن انہوں نے ہدایت کو قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر یہود کے لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ بعض روایات کے مطابق ان کی تعداد صرف 10 ہے اور بعض کے مطابق 8 کی تعداد ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتن ایک گروہ، یہدون بالحق جو ہدایت یافتہ ہے حق کے ساتھ، یہدون بالحق کی جو ہدایت پاتے ہیں حق کے ساتھ، وبہ یعدلون اور اسی حق کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں، مطلب حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں اور وہ حق پر قائم رہتے ہیں، یعنی کہ وہ ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، مطلب بنی اسرائیل یہود ہیں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئے۔ جی آج کے آخری پیج کی طرف چلیے، 171، 9ویں پارے کا 10واں پیج ہے۔ آج ہمارا الحمدللہ 9واں پارہ نصف ہو جائے گا، آیت نمبر 160 سے لے کر 163 تک۔ یہ جو 4 آیات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس پیج کے اندر پڑھیں گے۔ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے اور ذرا جلدی کے ساتھ اس پیج کو پڑھیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس پیج کے اندر جتنے بھی موضوعات ہیں وہ سارے کے سارے سورۃ البقرہ کے اندر گزر چکے ہیں، سوائے آخری ٹاپک کے۔ یہ جو ہمارا آخری ٹاپک ہے نا 163، 163 نمبر آیت کے اندر، اس ٹاپک کے علاوہ پہلے کے 3 ٹاپک سورۃ البقرہ کے اندر گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا، اور ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، گروہ میں کر دیا، ہم ان کو کتنے گروہ میں؟ اثنتي عشرة 12، اسباطا قبائل، سبتن کی جمع اسباط قبائل، اممن گروہ کے معنی میں، امتن کی جمع امم، مطلب وہ جو بنی اسرائیل تھے ہم نے ان کو 12 گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا، اور میں نے کل اس کی تفصیل بیان کی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، إِلَى موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا، جب استسقا پانی طلب کیا ہو اس سے، قومہ ان کی قوم نے کیا وحی کی؟ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے وحی کی، ان اضرب بعصاک الحجر، ان یہ کہ اضرب ماریے، بعصاک اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر، فم بجست پس جاری ہو گئے، منہ اس سے یعنی اس پتھر سے، 12 عینا 12 چشمے، عین ان کا لفظی مطلب آنکھ بھی ہوتا ہے اور عین ان کا مطلب چشمہ بھی ہوتا ہے، اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قد علم کل اناس، تمام لوگوں نے پہچان لیا، جان لیا، مشربہم اپنے پانی پینے کی جگہ کو، یعنی ہر قبیلے کو پتہ چل گیا کہ یہ پانی پینے کی جگہ ہماری ہے۔ یہ پہلی اللہ نے ان پر انعام اور اکرام کیا کہ ان کو پتھر سے اللہ نے، ان ریگستانوں کے اندر اللہ نے ان کو پتھر سے چشمے جاری کر دیے۔ دوسرا اللہ کا انعام، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ظللنا ہم نے سایہ کیا، علیہم ان پر، الغمامہ بادلوں کا، ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا تیسرا انعام، انزلنا ہم نے نازل کیا، علیہم ان پر، المنّ من و سلوہ اور سلوہ،
ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا. کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ میں سے، ما رزقنا جو ہم نے رزق دی، کم تمہیں جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا اس میں سے کھاؤ. وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. وما ظلموا اور انہوں نے ظلم نہیں کیا نہ ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے. پاس کنٹینیوز ہے، ماضی استمراری. وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، انہوں نے ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان سے، کیا کہا گیا؟ اسکنوا تم رہو، هَذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں. جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں رہو، وَكُلُوا مِنْهَا اور کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا اور تم کہو، حِطَّةٌ بخش دے. حِطَّةٌ کا لفظی مطلب بخش دے، معاف کر دے. تم یہ کہو کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے. یہ پہلا انہیں حکم دیا گیا. دوسرا حکم وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور جب دروازے سے داخل ہو تو سجدے کی حالت میں داخل ہو. نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطیئاتکم تمہارے گناہوں کو، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. اللہ نے فرمایا نہ صرف تمہاری خطاؤں کو معاف کریں گے، سنزید المحسنین بلکہ احسان کرنے والے کو ہم زیادہ بھی دیں گے. نہ صرف معاف کریں گے بلکہ جو احسان کرنے والے ہیں ان کو ہم زیادہ دیں گے. اللہ اکبر. اس کی تفصیل گزر چکی ہے. بنی اسرائیل نے جب مصر کو چھوڑا، وہ شام کے اندر داخل ہونے لگے تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ سے معافی طلب کریں اور سجدے کی حالت میں داخل ہوں. تو کیا بنی اسرائیل نے اس پر عمل کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، منہم ان میں سے، قولاً بات کو، غیر الذی قیل لہم اس کے علاوہ جو ان کے لیے کہی گئی تھی. جو بات ان سے کہی گئی تھی انہوں نے اس کو بدل کر رکھ دیا. کیسے بدلا؟ یعنی اللہ نے انہیں یہ حکم دیا کہ تم کہو حطۃ معاف کر ہمیں، تو وہ کہنا شروع ہو گئے حنطۃ. سورۃ البقرہ میں تفصیل گزر چکی ہے. حنطۃ کہتے ہیں گندم کے دانے کو، یعنی نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کی بتلائی ہوئی بات کو بدل دیا. حطۃ کی بجائے کہتے تھے حنطۃ گندم کا دانہ. اب جب انہوں نے یہ کام کیا ان میں سے ظالموں نے، تو اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا ارسلنا ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یظلمون بسبب اس کے جو وہ ظلم کیا کرتے تھے. ان کے ظلم کے سبب ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیجا. اللہ اکبر. آج کا ہمارا آخری ٹاپک ہے، آیت نمبر 163 ہے. اس میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ذرا ان یہود سے یہ سوال کیجئے، یہود سے یہ سوال کیجئے اس بستی والوں کے بارے میں. ایک بستی تھی جن کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، انہوں نے اللہ کے حکم کو بدل ڈالا. کیسے بدلا اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. ان سے ذرا سوال کریں یہود سے. مطلب ان یہود کو ایمان لے آنا چاہیے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتلا رہے ہیں، یہ باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم؟ یہ باتیں تو وحی کے ذریعے ایک سچے نبی اور رسول کو ہی پتہ چل سکتی ہیں. تو اللہ نے حکم دیا وَاسْأَلْ، واو کا مطلب ہے اور، اسأل سوال کیجئے، ہم ان سے، اور ان سے سوال کیجئے، عن القریۃ بستی کے بارے میں، التی جو، کانت تھی، حاضرۃ البحر سمندر کے کنارے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا اس بستی کے بارے میں تو سوال کیجئے جو سمندر کے کنارے تھی. اچھا وہ بستی والے کیا کرتے تھے؟ اذ یعدون فی السبت، جب انہوں نے سرکشی کی، انہوں نے حد سے تجاوز کیا، انہوں نے سرکشی کا کام کیا. کس دن میں؟ فی السبت ہفتے کے دن میں. ہفتے کے دن میں انہوں نے سرکشی سے کام لیا. اچھا کیا کیا تھا انہوں نے، یا کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اذ تأتیہم، آپ کے علم میں ہے کہ
اللہ کی طرف سے بطور آزمائش کے ہفتے کے دن ان کو شکار کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ اب جب ایک آزمائش یہ کہ انہیں ہفتے کے دن شکار کرنے سے روک دیا گیا، دوسری آزمائش یہ کہ ہفتے کے دن سب سے زیادہ مچھلیاں انہیں سمندر کے اندر ان کی آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتی، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اللہ نے فرمایا اذ، جب تأتیہم، آتی تھی ان کے پاس، حیتانہم، ان کی مچھلیاں، حیتان حوت کی جمع ہے، ہا واو تا حوت، حوت نارمل چھوٹی مچھلی کو نہیں کہتے بڑی جو ویل مچھلی ہوتی ہے نا، بڑی مچھلی جس کا ذکر حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں ہے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، جو مچھلی اتنی بڑی ہے کہ وہ انسان کو بھی نگل سکتی ہے۔ تو یہ بڑی مچھلیاں ان کے سامنے آتی تھیں یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعن، پانی سے منہ باہر نکالے ہوئے، شارع کی جمع ہے شرع، مطلب پانی سے منہ باہر نکالے ہوئے یہ مچھلیاں ہفتے کے دن ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ دیکھیں نا کتنی بڑی آزمائش تھی، ایک یہ کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، دوسرا یہ کہ ہفتے کے دن سامنے انہیں مچھلیاں دکھائی دیتی تھی۔ اچھا، اگلی اس سے بڑی آزمائش وَيَوْمَ، اور جس دن لا یسبتون، وہ ہفتہ نہیں کرتے، جس دن وہ ہفتہ نہیں کرتے تھے، لا تأتیہم، ان کے پاس نہیں آتی تھی، یعنی جو ہفتے کے باقی 6 دن تھے ان میں ان کا شکار ہی نہ لگتا اور ہفتے کے دن انہیں سامنے مچھلیاں دکھائی دیتی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے علم میں ہے ان کو آزمایا گیا تھا، اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح، نبلوہم، ہم انہیں آزماتے ہیں، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے جو وہ فسق کرتے ہیں، جو وہ گناہ کرتے ہیں، ان کے گناہوں کے سبب انہیں یہ کام کر کے آزمایا گیا تھا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اس آزمائش کے اندر وہ ناکام ہو گئے۔ وہ کیا کیا؟ انہوں نے ایک حیلہ اختیار کیا۔ روایات 2 طرح کی ملتی ہیں، ایک یہ کہ وہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، لیکن یہ جو بڑی مچھلیاں آتی سمندر سے پانی کا ایک چھوٹا راستہ بنا کر ایک تالاب کے اندر ان مچھلیوں کو جمع کر لیا کرتے تھے، اور پھر ہفتے کے بعد اتوار کے دن اس تالاب سے ان مچھلیوں کا شکار کر لیا کرتے تھے۔ تو ہفتے کے دن انہیں منع کیا گیا، لیکن انہوں نے یہ حیلہ اختیار کیا۔ جب انہیں روکا گیا تو کہنے لگے کہ دیکھیں ہم ہفتے کے دن تو شکار نہیں کر رہے نا، ہم تو اتوار کے دن شکار کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ جال نصب کر کے ہفتے کے دن مچھلیوں کو جال میں روک لیا کرتے تھے اور پھر اتوار کے دن ان کا شکار کیا کرتے تھے۔ تو دونوں صورتوں میں انہوں نے ایک حیلہ اور بہانہ اختیار کیا۔ تو یاد رکھیے کہ شریعت کے اندر ایسے حیلوں بہانوں کی جن کے ذریعے آپ کسی حلال کو حرام کر دیں یا حرام کو حلال کر دیں، شریعت کے اندر ایسے حیلوں بہانوں کی گنجائش نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا 9واں پارہ نصف ہو چکا ہے۔ 8ویں پارے تک کی ریکارڈنگ الحمدللہ اپلوڈ کر دی گئی ہے، آپ کے ساتھ اس کا لنک بھی آپ کے گروپ کے اندر شیئر کر دیا جائے گا۔ اب آپ لوگوں کو مزید 5 دن کا ٹائم ہوگا، جب تک ہم اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے تو آپ لوگ اس 9ویں پارے کے دونوں حصوں کی 10 صفحات کی اچھی طرح سے دہرائی کر لیجئے گا تاکہ اگلے موضوعات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔